أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود. صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وخالق الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات. عزیزان گرامی، سلسلہ کلام کی یہ 30ویں تقریر ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ذاتی طور پر آپ حضرات کی توجہات کا شکر گزار ہوں اور بالخصوص نوجوان بھائیوں کا، طلباء کا، کہ جو انہماک قلبی کے ساتھ میری کچھ مجھ بیانی کو اپنی قلوب کے اندر جگاتے رہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو فکر آپ کی خدمت عالی میں پیش کی جا رہی ہے آپ اس سے متفق ہوں. اختلاف ہر فرد کا حق ہے اور اختلاف اگر علمی ہو تو ملت کے لیے رحمت بن جاتا ہے. ملت کے لیے رحمت بن جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ کبھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ جو کچھ آپ کی حضوری میں رکھا جا رہا ہے
اسے آپ بعین ہی قبول کریں، نہیں، یہ آپ کا استحقاق ہے کہ آپ اس میں غور و فکر کریں، آپ اس میں تفکر سے کام لیں اور ایک نئی راہ کو متعین کرتے ہوئے معاشرے میں آپ اپنے آپ کو منوائیں اور مشعل راہ بن جائیں۔ تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہم کبھی فرد کی نفی نہیں کرتے، ہم کبھی فرد کی نفی نہیں کرتے، اس لیے کہ فرد کی نفی کی تو ملت کمزور ہو جائے گی، اور اگر فرد کی حقیقت کو تسلیم کیا جائے تو ملت قوی ہو جاتی ہے، ملت قوی ہو جاتی ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہر فرد محترم ہے، ہر فرد قیمتی ہے، ہر فرد سرمایہ ملت ہے، اور ہمیں ہر فرد کی آواز کو بالغور سننا چاہیے، ہمیں ہر فرد کی آواز کو بالغور سننا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ملت میں گونجنے والی آوازوں کو نہیں سنیں گے تو ہم کسی فیصلے اور نتیجے کو اخذ نہیں کر سکیں گے، ہم کسی فیصلے اور نتیجے کو اخذ نہیں کر سکیں گے۔ آنے والے دن بہت حساس ہیں، بہت حساس ہیں، اس میں سب کو مل کے ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کس راہ کو منتخب کرنا ہے، ہم نے کس راہ کو منتخب کرنا ہے۔ میں نے کبھی کسی موقع پر کسی منزل پہ یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی جداگانہ طرز اختیار کریں، ہمارے پاس ایک ہی طرز زندگی ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں، جسے حسین کہتے ہیں، اور احتجاج کا اس سے مؤثر راستہ کوئی نہیں، احتجاج کا اس سے مؤثر راستہ کوئی نہیں۔ مجلس سے جدا ہو کر اگر آپ کسی احتجاج کی راہ کو منتخب کر رہے ہیں تو یہ بنیادی غلطی ہوگی، یہ بنیادی غلطی ہوگی۔ مجلس 1400 سال سے ہمارا احتجاج ہے اور ہر عہد کے ظلم کے خلاف احتجاج ہے، ہر عہد کے ظلم کے خلاف احتجاج ہے، اسی لیے تو مجلس سے استبداد خوفزدہ ہے، اسی لیے تو مجلس سے استبداد خوفزدہ ہے کہ یہ آج بھی کربلا تازہ میں سانس کھینچ رہے ہیں۔ نگاہ کھلی رکھیں، ہم کبھی خفاش کی طرح آنکھ بن کر کے سفر کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ آپ جس سرعت کے ساتھ جن اشاروں پر اس مملکت کے اندر اسمبلیوں میں بل لا رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں، جو ہلا رہے ہیں وہ بھی ہماری نگاہوں میں ہیں اور جن کی ڈوریاں ہل رہی ہیں وہ بھی نگاہوں میں، وہ بھی نگاہوں میں۔ لیکن یاد رکھیں، لیکن یاد رکھیں
یاد رکھیں آپ حضرات کہ اخبارات کو مطالعے میں رکھیں، اخبارات کو مطالعے میں رکھیں، اس لیے کہ خبر کی جمع ہی اخبار ہے، خبر کی جمع ہی اخبار ہے۔ اور یاد رکھیں گے میرے اس مکالمے کو کہ اخبارات کا کفن میلا نہیں ہوتا، اخبارات کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب بھی کبھی تاریخ مرتب ہوتی ہے تو وہ اخبارات ہی کو پیش نظر رکھ کے ہوتی ہے، وہ اخبارات ہی کو پیش نظر رکھ کر ہوتی ہے۔ یہ مختصر سی گفتگو میں نے اس وقت آپ کی حضوری میں کی، اس لیے کہ جو دن اب آنے والے ہیں وہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں، وہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کسی سے متصادم ہونے کی کوشش نہ کریں، آپ کسی سے متصادم ہونے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ تصادم کے اندر بنتا نہیں ہے، بگڑتا ہے، تصادم کے اندر بنتا نہیں ہے، بگڑتا ہے۔ مجلس مکالمہ ہے، مجلس مکالمہ ہے، اور جب تک معاشرے میں مکالمہ قائم رہتا ہے بات بگڑتی نہیں، بنتی ہے۔ جب تک معاشرے میں مکالمہ قائم رہتا ہے بات بگڑتی نہیں، بنتی ہے۔ مجلس مکالمہ ہے، اور جب تک یہ مکالمہ جاری رہے گا آپ بکھری ہوئی دنیا کو اپنی باہوں میں سمیٹتے چلے جائیں گے، آپ بکھری ہوئی دنیا کو اپنی باہوں میں سمیٹتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ یہاں ہم کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، یہاں ہم کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، آنے والے سے ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اپنے بازوؤں کو پھیلا کر استقبال کرتے ہیں اور سینے سے لگا کر اعلان کرتے ہیں کہ جو آئے نہ ہم رنگ دیکھتے ہیں، نہ نسل دیکھتے ہیں، نہ قوم دیکھتے ہیں، نہ قبیلہ دیکھتے ہیں، نہ ہم مذہب دیکھتے ہیں، ہم اس کی منزل طلب کو دیکھ کر سینے سے لگاتے ہیں اور اسے ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم یا حسین کہہ رہے ہیں، تم بھی یا حسین کہنا سیکھو، اور جس دن تم نے یا حسین کہنا سیکھ لیا تمہاری بے خبری خبر میں بدل جائے۔ بے خبری خبر میں بدلی، ادھر قد حیات بلند ہو گیا، ادھر بے خبری خبر میں بدلی، ادھر قد حیات بلند ہو گیا۔ اب اس کا خرام فرش پہ نہیں عرش کی بلندیوں پر، اب اس کا خرام فرش پر نہیں عرش کی بلندیوں پر ہے۔ جب جب یا حسین کہے گا اس کا درجہ علم بلند ہو جائے گا، جب جب یا حسین کہے گا اس کا درجہ علم بلند ہو جائے گا۔ حسین نام نہیں حقیقت ہے، حسین نام نہیں حقیقت ہے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ جیسے نانا اپنے نواسے کا نام تجویز کرتا ہے، ایسے ہی ختمی مرتبت نے بیٹی کے بیٹے کا نام تجویز کر دیا، لیکن آپ نے محسوس نہیں کیا۔ اگر محسوس کرتے تو منزل معقول میں قدم رکھتے کہ نبی جب کلام کرتا ہے تو وہ ہوا و ہوس سے بری ہوتا ہے، وہ ہوا و ہوس سے بری ہوتا ہے، اس کا نطق تابع وحی ہوتا ہے، اس کا نطق تابع وحی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کے مقطعات ہیں ایسے ہی زبان رسالت سے نکلنے والا یہ لفظ بھی مقطعات میں شامل ہے۔
نسل معصومین میں حسین یکتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ 4 حروف ملے تو حسین بن گیا، آپ یہ سمجھیں کہ 4 حروف ملے تو حسین بن گیا، لیکن ہر حرف میں ایک دفتر پنہا ہے، ہر حرف میں ایک دفتر پنہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر حسین کے نام کے حروف کی سروا ہو جائے، اگر حسین کے نام کے حروف کی سروا ہو جائے تو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ بیاں گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے۔ بیاں سر راز کو کہتے ہیں، سر راز کو کہتے ہیں۔ ابھی تو یہ راز ہی نہیں کھلا، ابھی تو یہ راز ہی نہیں کھلا۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا بیاں گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ ہم نے رسالت کو 2 جنبوں میں منقسم نہیں کیا، ہم نے آئینہ قرآن میں رسول کو تسلیم کیا، ہم نے آئینہ قرآن میں رسول کو تسلیم کیا ہے، اور آئینہ قرآن میں رسول کا مقام یہ ہے، آئینہ قرآن میں رسول کا مقام یہ ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نطق نہیں کرتا بغیر وحی الہی کے، وہ نطق نہیں کرتا بغیر وحی الہی کے۔ اگر تم نے ملوکیت کی فکر کے تحت 2 جنبوں میں رسالت کو منقسم کیا تو الجھنیں بڑھ جائیں گی، یہ طے نہیں ہو پائے گا کہ کہاں اشارہ وحی ہو رہا ہے اور کہاں اشارہ بشری ہے۔ عزیزان گرامی، حیات خاتم الجھ کر رہ جائے گی، زبان خاتم پر یہ نام جو آیا یہ وحی کے آئینے میں ہے، اور اس کے مقطعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے سین یہ نون، ہے سین یہ نون، حق سچائی یقین نماز، یہ 4 عناصر ملے میرے بزرگ تشریف فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں۔ معذرت کے ساتھ میرا بیانیہ نوجوان بھائیوں کے لیے، طلباء کے لیے، اس لیے کہ اب عنان ملت انہی کے ہاتھوں میں ہے، اب عنان ملت انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ سمجھا تو سکیں، یہ سمجھا تو سکیں کہ حسین ہے کیا، یہ سمجھا تو سکیں کہ حسین ہے کیا۔ ہم سچائی یقین نماز، یہ 4 عناصر ملیں تو حسین بنتا ہے۔ اب سچائی یقین نماز، یہ 4 عناصر ملیں تو حسین بنتا ہے۔ بغیر یا حسین اگر اسلام کی ردا میں لپٹ جائے، یہ ذمہ داری سے بغیر یا حسین اگر اسلام کی ردا میں لپٹ جائے تو عزیزان گرامی دائرہ یزیدیت میں کھڑا رہے گا۔ بغیر یا حسین اگر اسلام کی ردا میں لپٹ جائے تو دائرہ یزیدیت میں کھڑا رہ جائے گا، لیکن یا حسین کہہ کر ایک قدم آگے بڑھائے دائرہ حسینیت میں آ جائے گا۔ مسئلہ بنیادی یہی ہے میرے پاس،
مسئلہ بنیادی یہی ہے میرے پاس کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ کلمہ کون پڑھ رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ نمازیں کون پڑھ رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے، یہ سارا کام لشکر یزید کر رہا تھا، یہ سارا کام لشکر یزید کر رہا تھا۔ دیکھو ذمہ داری سے کہو، اسلام کی رضا میں لپٹا ہوا تھا، لیکن یہ سر تو ہر کے قدم نے وہاں کی کہ جب ادھر سے ادھر چلا تو ایک لفظ یا حسین کہہ کر چلا۔ اور ذمہ داری سے آج پھر ادا کرتے ہوئے یہ مکالمہ کر رہا ہوں کہ میں نے ادھر سے ادھر جب قدم ہر نے بڑھایا تو میں نے نہیں دیکھا کہ ہر کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ ہر سجدہ کرتے ہوئے آ رہا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ ہر آیت تلاوت کرتے ہوئے آ رہا تھا، ایک لفظ یا حسین کہہ کر ادھر سے ادھر آیا۔ چلو میں نے تو بہت کوشش کی، میں نے تو بہت کوشش کی کہ ملت اسلامیہ کے اکابرین کی لاج رہ جائے، ملت اسلامیہ کے اکابرین کی لاج رہ جائے، کہ دائرہ بدلا تھا، دائرہ بدلا تھا، تو حسین یہ کہتے ہو ادھر سے ادھر آئے ہو، ایک مرتبہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آدائے کلمہ تو کرے۔ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آدائے کلمہ تو کرو۔ کہیں میں نے نہیں پایا کہ حسین نے کہا ہو کہ اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ دوبارہ کلمہ پڑھو۔ جب کوئی مجھے بتائے ہر کا نام بدل گیا، ہر کا نام بدل گیا، ابھی تو پریشانی یہ ہے نا کہ یہ نام تو ادھر بھی ہے، یہ نام تو ادھر بھی ہے، تو مجھے یہ نہیں معلوم ہے، تو اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں کہ یہ روایت کہاں سے آئی کہ دائرہ بدلتا ہے تو کلمہ بدل جاتا ہے؟ یہ روایت کہاں سے آئی دائرہ بدلتا ہے تو نام بدل جاتا ہے؟ دیکھو کربلا اس کتاب حسن کا نام ہے کہ جو حیات کی مجبوری کو اختیار دیتی ہے۔ کربلا نہ نام بدلتی ہے نہ کلمہ بدلتی ہے۔ کربلا نہ نام بدلتی ہے نہ کلمہ بدلتی ہے۔ کیا چیز بدلی؟ اردے تو باقاعدہ ادھر سے ادھر آ کر کوئی نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو یہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آؤں گا اسی منزل پر، یہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ادھر سے ادھر آ کر اردے کوئی باقاعدہ نماز بھی نہیں پڑھی، نماز صبح ادھر پڑھی۔ نماز صبح ادھر پڑھی، ظہر سے پہلے قدم سید الشہداء پہ جانثار کر گیا۔ آپ کہتے ہیں عمل بچا لینا، آپ کہتے ہیں عمل بچا لینا، نہیں، اقبال نے بھی کہا، اقبال نے بھی کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے،
اختلاف تو ہوتا ہے نا علمی میدان میں. اب ساجد زئی صاحب بیٹھے ہیں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 200 برس جس شاعر نے اپنی فکر کو دیا تھا, آج کے عہد میں انہوں نے اس کی فکر کو آگے بڑھایا. کیوں؟ اس لیے کہ سفر علم رکتا تو نہیں, سفر علم رکتا تو نہیں. بارگاہ اقبال میں دست عدم جوڑ کے کہتا ہوں, بارگاہ اقبال میں دست عدم جوڑ کے کہتا ہوں. اقبال نے بات کہی, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ لانا. دست عدم جوڑ کے کہتا ہوں, حضور عمل سے پہلے عطا کر خیال کو قوت. عمل سے پہلے عطا کر خیال کو قوت. خیال ہی میں جو بگڑا وہ پھر کبھی نہ بنا. خیال ہی میں جو بگڑا وہ پھر کبھی نہ بنا. اب سمجھ میں آیا 40 برس رسول کی خاموشی. رسول نے عربوں کا عمل نہیں بدلا, خیال بدل دیا. 23 برس علی کی خاموشی, علی نے عمل نہیں بدلا, خیال بدل دیا. اور 1 رات حسین نے دے دی, حسین نے ہونا عمل نہیں بدلا, خیال بدلا. مجلس درستگی خیال. اچھا خیال بنتا کہاں سے؟ اب بچوں سے پوچھو خیال بنتا کہاں سے؟ وہ بچے جو بایولوجیکل سائنس سے وابستہ ان سے پوچھو خیال بنتا کہاں سے؟ یہ جو غذا لے رہے ہیں مولانا تشریف فرمائے, 2 اصطلاحات ایک ساتھ آئی نا قرآن میں کہ کھاؤ طیب اور حلال رزق. میں سوچتا ہوں جو حلال ہے وہ طیب تو ہے, جو حلال ہے وہ طیب تو ہے, پھر یہ 2 اصطلاح الگ الگ کیوں؟ کھاؤ حلال اور طیب رزق. حلال تو سب کھا رہے ہیں, دیکھنا یہ طیب کون کھا رہا ہے. حلال تو سب کھا رہے ہیں, دیکھنا یہ طیب کون کھا رہا ہے. دیکھو یہ ضمنی بات آ گئی, سن لیجیے, یہ بھی ضروری ہو گیا. حلال سب کھا رہے ہیں, دیکھنا یہ طیب کون کھا رہا ہے. اگر قصب حلال سے لینا,
اگر قصب حلال سے لے گا تو طیب ہے، لیکن اگر قصب حلال سے نہیں لیا تو نجس ہے۔ رزق قصب حلال سے لے گا تو طیب ہے، اور اگر قصب حلال سے نہیں لیا تو نجس ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو سیلف اسسمنٹ ہے، یہ تو سیلف اسسمنٹ ہے۔ کس نے کہا آپ سے کہ مسلح پڑھو؟ میں حدیث سنا رہا ہوں رسول کی کہ مزدور کا بازو جو وضو کے پانی سے تر رہتا ہے، نہیں حدیث سن لیجیے، رسول کی حدیث ہے، ذمہ داری سے دے رہا ہوں۔ رسول نے کہا مزدور کا بازو بھی پسینے سے تر اور زاہد کا بازو وضو کے پانی سے تر۔ اب یہ رسول کی حدیث ہے کہ زاہد کا بازو جو وضو کے پانی سے تر رہتا ہے، زاہد کا بازو جو وضو کے پانی سے تر رہتا ہے، مزدور کا بازو جو پسینے سے تر رہتا ہے۔ تو ختمی مرتبہ نے کہا مزدور کا بازو جو پسینے سے تر ہے اس زاہد سے بہتر ہے جس کا بازو وضو کے پانی سے تر رہتا ہے۔ بازو وضو کے پانی سے تر رہتا ہے۔ قصب حلال سے کھاؤ گے طیب ہے، قصب حلال سے نہیں کھاؤ گے نجس ہے۔ جو کھا رہے ہو اس سے کیا بنتا ہے؟ خون۔ کیا بنتا ہے؟ خون۔ اچھا یہ پمپنگ اسٹیشن ہے نا، یہ پمپنگ اسٹیشن ہے۔ مجھے تو اتنی نہیں آتی بائیولوجی، اب آپ سے میں تصحیح کراؤں گا۔ یہ پمپنگ اسٹیشن ہے۔ سب سے پہلے کہاں پمپ کرتا ہے یہ خون؟ دماغ ہے، دماغ کی طرف۔ اور جب دماغ کی طرف کرتا ہے کون سا خون ہوتا ہے؟ پیور بلڈ، خالص خون۔ اب سائنس مذہب تو نہیں بتا رہا، لیکن مذہب سائنس کے قبلے کو درست کرتا ہے۔ کہاں آیا؟ دماغ میں۔ کون سا خون؟ خالص خون، پیور بلڈ۔ اب یہ کہتی ہے سائنس کہ اس سے جو بخارات بنتے ہیں، اس سے خیالات بنتے ہیں۔ اب اگر رزق حلال اور طیب گیا ہے تو خیال بھی طاہر ہوگا۔ اگر رزق حلال اور طیب گیا ہے تو خیال بھی طیب ہوگا۔ اب دیکھ رہے ہو ناصر عزازاری میں کیا ندرت ہے۔ مجلس کے بعد جو تبرک تقسیم ہو رہا ہے بنام حسین، اسے تم بھی کھا کے دیکھو، تمہارا خیال بھی طیب ہو جائے گا۔ تم بھی کھا کے تمہارا خیال بھی طیب ہو جائے گا۔ عزیزوں کربلا عمل نہیں، خیال بدلتی ہے، اور خیال بدل جائے تو کلمہ زبان پر نہیں رہتا۔ ایک کلمہ محفوظ رہے میرا، جب خیال بدل جائے تو کلمہ زبان پر نہیں رہتا، نفس کا اطلاق پذیر ہو جاتا ہے۔ کلمہ زبان پر نہیں رہتا، نفس پر اطلاق پذیر ہو جاتا ہے۔ اگر خیال میں طہارت نہیں تو یہ سب بک ہے، اور اگر خیال میں طہارت آ گئی اور کلمہ منزل اطلاق پر آ گیا تو نفس کی اسی کیفیت کو علم کہتے ہیں۔ نفس کی اسی کیفیت کو علم کہتے ہیں۔ اب پتا چلا کہ مجلس کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں، اطلاق کلمہ کے لیے۔ کہو یا حسین، کہو یا حسین، جو یا حسین کہنا سیکھ گیا وہ کلمہ پڑھے گا نہیں، کلمے کا اطلاق کرے گا۔ وہ کلمہ پڑھے گا نہیں، کلمے کا اطلاق کرے گا۔ اور کلمہ جب منزل اطلاق پر آ جائے
تو اس کیفیت نفس کو علم کہتے ہیں، اس کیفیت نفس کو علم کہتے ہیں. کہو یا حسین چلتے پھرتے عزا خانہ بن جاؤ. کہو یا حسین چلتے پھرتے عزا خانہ بن جاؤ. دنیا عزا خانوں کے دروازے بند کرنا چاہتی ہے، تم چلتے پھرتے عزا خانہ بن جاؤ. اس لیے کہ جب تم اس معاشرے میں قدم اٹھاؤ گے تو یا حسین کہہ کر اٹھاؤ گے تو کلمات تمہاری زبان پر نہیں نفس پر اطلاق پذیر ہوں گے. اور جب کلمات نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے تو اس نفس کی ظلمت نور میں بدل جاتی ہے، اس نفس کی تاریکی روشنی میں بدل جاتی ہے، اس کا جہل علم میں بدل جاتا ہے. اب یہ جدھر قدم رکھتا ہے وہاں زمانے کو منور کر دیتا ہے. جدھر قدم رکھتا ہے زمانے کو منور کر دیتا. حق، سچائی، یقین، نماز. حق، سچائی، یقین، نماز، یہ چار عناصر ملے تو حسین بنتا. کہتے تو سب ہیں، کہتے تو سب ہم اسلام کے علم بردار ہیں، لیکن اسلام کا علم حق کے پاس ہوتا ہے، حق کے پاس ہوتا ہے. جو یا حسین کہے اسے حق ملتا ہے، اور جسے حق مل جائے اسے سچائی ملتی ہے، جسے سچائی مل جائے اسے نعمت یقین ملتی ہے، اسے نعمت یقین ملتی ہے. اور جو نعمت یقین کے ساتھ ایک سجدہ کرے، جو نعمت یقین کے ساتھ ایک سجدہ کرے، سجدہ بھی باقی رہتا ہے، سجدہ کرنے والا بھی باقی رہتا ہے. تو جو یا حسین کہہ کے سجدہ کرتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں حسین فنا کو بقا میں بدل دیتا. اس لیے کہتے ہیں حسین فنا کو بقا میں بدل دیتا ہے. اب بعد مجلس کو یہ نہ کہے کہ میں نے کہا کلمہ نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو. نہیں، میرا مدعا یہ ہے کہ کلمہ پڑھو یا حسین کہہ کر، نہ مصلی پہ قدم رکھو یا حسین کہہ کر، قرآن تلاوت کرو یا حسین کہہ کر. اگر یا حسین کہہ کے کلمہ زبان پر آئے گا یہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے گا. اگر یا حسین کہہ کر مصلی پہ قدم رکھو گے تو سجدہ شک کے ساتھ نہیں یقین کے ساتھ ہوگا. اگر یا حسین کہہ کر تلاوت قرآن کرو گے تو عزیزو اس میں تم اپنی زندگی کو ڈھونڈ لو گے. اگر یا حسین کہہ کر تم نہج البلاغہ کھولو گے تو عقیدت سے چومو گے نہیں، جہان فطرت کو بھی مسخر کرو گے، جہان جامعہ کو بھی مسخر کرو گے، جہان تاریخ کو بھی مسخر کرو گے، جہان عشق کو بھی تسخیر کرو. کہاں تک آ گئی؟ یا حسین کہو گے فطرت شناس ہو جاؤ. انیس نے کیا جوش کا کارنامہ کیا کہ کربلا سے بندھے ہوئے لوگ، اور جو کربلا سے بندھا ہو وہ روایتی کام نہیں کرتا، شعوری کام کرتا. میں ہمیشہ شعراء کا معترف رہا ہوں، ہمیشہ شعراء کا معترف، اور میں سلام پیش کرتا ہوں شعراء، اس لیے کہ یہی تو الجھے ہوئے زمانے کے خیال کو درست کر دیتے. جوش کا کام یہ تھا کہ اس نے یا حسین کا جاؤ یادوں کی بارات پڑھ لو، ہے تو ضخیم
لیکن جب پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جوش کے خیال کی سوئی کہاں کے درست ہوئی. خلاصہ ہے اسے حسین مل گئے اور جسے حسین مل جائے اس کا خیال درست ہو جاتا ہے. پھر وہ زمین کے اندر اسیر نہیں ہوتا, ہر سانس کے ساتھ اس کی پرواز بلند ہوتی ہے, ہر سانس کے ساتھ اس کی پرواز بلند ہوتی ہے. آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں علی کے فضائل کا احاطہ, حسین کے فضائل کا. میں کہتا ہوں حسین کے فضائل پڑھنے والے کے خیال کا احاطہ آپ نہیں کر سکتے. ادھر حسین کا ادھر نیچر سے دامن بندھا. حسین زمین میں تو اسیر ہی نہیں ہونے دیتا, حسین تو جہان فطرت میں سیر کراتا, حسین تو جہان فطرت میں سیر کراتا. گفتگو یہیں سے کل آگے بڑھے. حسین جہان فطرت میں سیر کراتا. جتنا فطرت شناس ہو گئے, جتنا فطرت شناس ہو اتنا خدا شناس ہو. جتنا فطرت شناس ہو گئے اتنا خدا شناس ہو گئے. اور اگر فطرت شناس نہ ہو سکے تو کلمہ پڑھ کے مر جاؤ. لیکن اگر فطرت شناس ہو گئے تو کلمہ پڑھ کے مرو گے نہیں, زندہ و جاوید ہو جاؤ. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 1,24,000 انبیاء اسی لیے آئے کہ دامن حیات فطرت سے بن جائے. خلاصہ ہے یہ, تمام انبیاء کی نبوتوں کا خلاصہ یہ کہ دامن حیات فطرت سے بن جائے. تمام ہادیوں کی مناسب ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ دامن حیات فطرت سے بن جائے. جبھی تو جوش نے رک کے کہا تھا ہم جیسے کیا شکو ہے جوش کا, ہم جیسے انائیت نہیں ہے, اجتماعیت ہے. جو حسین کہہ لے وہاں انائیت کا بت تو پروان ہی نہیں چڑھتا, اجتماعیت ہے. کہ ہم جیسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے, ہم جیسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. کیا تشریح کروں, اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی. پورا مقاصد انبیاء سمجھا دیا, نیچر سے بن جاؤ. حسین نے صحرا منتخب کیا, حسین نے صحرا منتخب کیا. انیس نے صحرا میں گل کھلا دیا, انیس نے صحرا میں گل کھلا دیا. حسین نے صحرا منتخب کیا, انیس نے اس کی علت بتائی, انیس نے اس کی علت بتائی. زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن اس رخ سے بھی انیس کو پڑھ کے دیکھو, اس رخ سے بھی انیس کو پڑھ کے دیکھو. چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار, اب جو قرآن سے نہج البلاغہ کی سیر کرے وہ یہ مصرع کہنا ہے. کل کی گفتگو ہے نا ذہن. چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار, اے دانا کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار, اے دانا کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار. یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار, یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار. تحلیل تھی کہیں تسبیح ارتکاب, تحلیل تھی کہیں تسبیح ارتکاب. طائر ہوا میں مست حرم سبزہ زار,
جنگل کے شیر ہونک رہے تھے کچار میں، جنگل کے شیر ہونک رہے تھے کچار۔ کربلا فطرت سے رشتے کو مضبوط کر، کربلا فطرت سے رشتے کو مضبوط کر، ادھر فطرت سے دامن بندھا، ادھر فطرت سے دامن بندھا، تم نے دلیل دی کہ تم کیفیت مشاہدہ، کلی سے ہی تو گل بنتا ہے، کلی ہی سے تو پھول کھلتا ہے، لیکن کلی کے چٹکنے کی آواز ہر کوئی نہیں سنتا۔ یہ بیٹھے ہیں شعراء، یہ فطرت شناس ہوتے ہیں، کلی کے چٹکنے کی آواز فطرت شناس سنتا ہے۔ جب کبھی گلشن میں کوئی کلی چٹکی، میں نے جھک کے پوچھا کہ کچھ ارشاد کیا؟ دیکھو ہر ساز و سازینے میں ایک صدا ہے، ہر ساز و سازینے میں ایک صدا ہے۔ اگر تم اپنے جسم میں دوڑنے والے روح کے ذرات کے ساز و سازینہ کو سنو گے تو ہر ساز و سازینہ میں ایک ہو سنائی دے گی، اور جسے اپنے اندر ہو سمجھ میں آ گئی وہ ہو تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جسے اپنے اندر ہو سنائی نہ دی وہ ہو تک کیسے پہنچے گا؟ تو کربلا فطرت شناس بناتی ہے۔ جب فطرت سے دامن بن جائے گا تو تم فطرت شناس ہوگے، اور جب فطرت شناس ہوگے تو خدا شناس ہو جاؤ گے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے نیچر کو فنا نہیں، آج سائنس کہہ رہی ہے نیچر کو فنا نہیں۔ اب سمجھ میں آیا انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ کیا سمجھاتے ہوئے آئے۔ حسین سر دے کے کیا سمجھا رہے تھے کہ اگر نیچر سے رشتہ ٹوٹ گیا تو فنا ہے، نیچر سے رشتہ جڑ گیا تو بقا ہے۔ تو کربلا فطری کام کراتی ہے، غیر فطری کام نہیں کراتی۔ ہزار سوالوں کا جواب میرا ایک مکالمہ ہے، کربلا غیر فطری کام نہیں کراتی، کربلا فطری کام کراتی ہے۔ اگر تم بھی کرو تو زبان قرآن میں مسلم ہو جاؤ گے۔ سبب روایت لے کے تھوڑا بیٹھے۔ جناب الزہرا کا چین یا حسین، شاہ کربلا یا حسین۔ حسین کہتے رہے نانا کا دین بڑھ جائے چاہے کٹ جائے کھڑے حسین یزید پہ لانا۔ راجی صاحب یہ روایت نہیں ہے، یہ بچوں کو سمجھائیں، ان بچوں کو سمجھیں، یہ روایت نہیں ہے۔ کربلا مذہب نہیں ہے، کربلا مذہب نہیں ہے، کربلا شعوری تحریک کا دوسرا۔ کوئی کام یہاں دائرۂ شعور کے باہر نہیں، کوئی کام یہاں دائرۂ شعور کے باہر نہیں۔ ہاں آپ بھی اپنے شعور کو بالیدگی دیں، سمجھ میں آ جائیں گی سب باتیں۔ آپ بھی اپنے شعور کو بالیدگی دیں، سمجھ میں آ جائیں گی سب باتیں۔ اب تو آوازیں باہر سے نہیں اندر سے آ رہی ہیں، اب تو آوازیں باہر سے نہیں اندر سے آ رہی ہیں، اس لیے کہ آپ نے کربلا کو مذہبی دائرے میں قید کرنے کی کوشش کی۔ کربلا کو مذہبی دائرے میں قید کریں گے الجھنیں بڑھ جائیں گی۔
کربلا کو مذہبی دائرے میں قید نہ کرو، کربلا تمام طبقہ انسان کے لیے ہے، کربلا تمام طبقہ انسان کے لیے، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ کربلا میں جتنے عناصر عزاداری ہیں یہ ہم نے شعوری طور کے اوپر منتخب کیے ہیں، اس لیے ہم نے اسے کبھی پارٹ آف ریلیجیس نہیں جانا، یہ سمبل آف ریلیجیس ہے، یہ سمبل آف ریلیجیس ہے عزیزان گرامی۔ اور اب بھی کہتا ہوں ہر چیز قرآن میں دکھاؤ، ہر چیز قرآن میں دکھاؤ۔ تو میرا ایک سوال ہے پوری ملت اسلامیہ سے کہ کوئی مجھے دکھائے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے مسجد کے مینار بناؤ؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں مسجد کے مینار بناؤ؟ وہ جو کہ شرک کی گردان لگاتے ہیں وہ بھی مسجد کے ساتھ ایک مینار ضرور بناتے ہیں۔ تو ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ مینار پارٹ آف باکس نہیں ہے، سمبل آف باکس ہے، جس سے پہچانا جائے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ تو یہ عناصر عزاداری پارٹ آف ریلیجیس نہیں ہے، سمبل آف ریلیجیس ہے، جس سے پہچانا جائے یہ حسین کے عزادار آ رہے ہیں، یہ حریت پسند آ رہے ہیں، یہ آزاد لوگ آ رہے ہیں، یہ باخبر لوگ آ رہے ہیں، یہ صاحب اختیار لوگ آ رہے ہیں۔ اگر ان کا راستہ بند کرو گے تو عزیزوں یہ جہالت کو بڑھا دیں گے اور علم کے سرسبز و شاداب باغ لگا دیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ برائے صحتو سلامتی علماء حق بلند ترین صلوات۔ راستے بند کرو گے تو استاد قمر جلالی مرحوم نے کہا تھا ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں میں۔ راستے بند کیے دیتے ہو تم دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ آج میں یہ آواز دے رہا ہوں اس مجلس کے راستے کو نہ روکو، اس عزا کے راستے کو نہ روکو۔ جب تک یہ راستہ کھلا ہے پرامن مسلمان ہوں گے، جب یہ راستہ بند ہوگا تو دہشت گرد مسلمان سامنے، دہشت گرد مسلمان سامنے۔ اسلام تو دونوں طرف تھا، ایک طرف دہشت گرد مسلمان کھڑا تھا، ایک طرف پرامن مسلمان کھڑا تھا۔ تو ہم تو 61 ہجری سے نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ جو حسینیت کا راستہ روکے وہ دہشت گرد مسلمان ہے۔ حسین نے سر دے کر علم امن کو بلند کیا، امن علم کو بلند کیا۔ یہ علم امن کی نشانی ہے، یہ علم امن کی نشانی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ جن ہاتھوں میں یہ علم رہا انہوں نے کسی کا سر نہیں اتارا، انہوں نے سر نہیں اتارا، سر کٹوائے ہیں، دیواروں میں چنے گئے ہیں، ان کے لہو سے گارا بنایا گیا ہے، انہیں دیگوں میں پکایا گیا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، ان کے اعضاء کو قطع کیا گیا ہے، لیکن یہ راستہ مسدود نہیں ہوا۔ جتنا لہو سیال ہوا اتنا یہ راستہ منور ہوتا گیا، جتنا یہ لہو سیال ہوا اتنا یہ راستہ منور ہوتا گیا۔ یہ تاریخ کا بعد کربلا پہلا ستم،
हुसैन के सीने पे सोने वाली बच्ची, उसके कानों की लवें चिर गई, उसके कानों की लवें चिर गई। फकीर बन के आता और मांगता तो वो खुद उतार के दे देता। लेकिन शकी ने दो कहर कानों से ऐसे खींचे कि उसके कानों की लवें चिर गई, उसके कान जख्मी हो गए, उसके कानों से लहू रिस रहा। वो सहरा में चली, उसका दामन जला हुआ था, वो सहरा में चली, उसका दामन जला हुआ था। रावी कहता है मैंने चाहा आगे बढ़ के दामन की आग बुझाऊं। वो बच्ची पीछे हटी और हटते हुए कहा, ए शेख मुझे हाथ न लगाना, ए शेख मुझे हाथ न लगाना, मैं अली की पोती हूँ, मैं अली की पोती हूँ। अजीजों, बच्ची ने कहा अगर करम करना है तो इतना कर, मुझे नजफ का रास्ता बता, मुझे नजफ का रास्ता बता। कहा नजफ जाके करेगी क्या? का दादा की मरकत पे सर रख के कहूंगी, दादा तेरी पोती के कानों की लवें चिर गई, दादा तेरी पोती का दामन जल गया, दादा तेरा नूर नजर करबला की जमीन पर मारा गया, करबला की जमीन पे मारा गया। वो रात के अंधेरे में उस सीने की खुशबू को ढूंढ रही थी कि जिस पे सर रखे तो उसे करार आ जाए, जिस पे सर रखे तो उसे करार आ जाए। अजीजों, वो सहरा, वो दश्त, वो रात का अंधेरा, लेकिन जली हुई कनात को खींच कर जब अली की बेटी खड़ी हुई और उसने बिखरे हुए कुनबे को समेटना शुरू किया, तो एक मर्तबा बहन ने बहन को मुखातब करके कहा, बहन उम्मे कुलसूम, भाई की अमानत नहीं मिलती, भाई की अमानत नजर नहीं आती। और ये कह के आगे बढ़ी बहन, अब कुनबे की निगहबान तुम हो, मैं भाई की अमानत को ढूंढ कर लाती हूँ। सहरा में आई, हर तरफ आवाज देती चली, सकीना सकीना सकीना, लाशों के दरमियान खड़ी हुई और फुरात की जानिब रोकर ने कहा, अब्बास सकीना तो नहीं आई, अब्बास सकीना तो नहीं आई। अजीजों, गौदाले कत्ल का से सदा आई, बहन आहिस्ता बोलो, बहन आहिस्ता बोलो।
رہی تھی بیٹی کون سی ہے؟ خبر دینے والے نے خبر دی اور بھوبی کی آغوش سے لئی نے یہ کہہ کے جدا کیا، سکینہ سنا ہے تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے، تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ شام غریبہ کی سہمی ہوئی بچی سر جھکا کے کہنے لگی ہاں جب رات آتی مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے، جب رات آتی مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ شمرے نہیں کہنے لگا سکینہ ہم تمہیں سب سے علیحدہ ناقے پہ سوار کریں گے، ہم تمہیں سب سے علیحدہ ناقے پہ سوار کریں گے۔ صاحب ریاض القدس کا کلمہ ہے، ایک برہنہ پش ناقہ لا کے بٹھایا گیا اور اس پہ یتیمہ حسین کو بٹھایا گیا، اور جب بچی سے سنبھلا نہ گیا تو ناقے کی پش میں لٹا کے رسن سے باندھا گیا، اور اب جو قافلہ چلنا شروع ہوا بچی نحیف آواز میں کہہ رہی تھی بابا میرا سینہ زخمی ہے، بابا میرا سینہ بگار ہے۔ ایک منزل کے بعد قافلہ ٹھہرا، ایک منزل کے بعد قافلہ ٹھہرا، اب جو رسن کو کھولا گیا بچی کا کرتا لہو میں بھرا ہوا تھا، ناقے کی پوچھ لہو سے رنگین تھی۔ روایت ختم ہے اور جب نہیں باپ کے نیزے کے نیچے آئی ہو اور دست ادب جوڑ کے کہا بابا کیا محضر نامے میں یہ بھی رقم تھا آپ کی لاڈلی کا سینہ، آپ کی لاڈلی۔ يعلم الذين ظلموا أياما منقلبا ينقلبون إلهي وسيدي يا مولاي۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو بردا، پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کو اعلی علیت میں جگہ عنایت، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں انسان بیمار ہے، دنیا جس بوائی مرض میں گرفتار ہے، اس سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین دعا کریں پروردگار ان کی بیٹی کا آپریشن ہے اسے سب